رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده، قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء، فبلغ بقدرته ما يشاء تبارك وتعالى. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته ومظهر لطفه سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما على بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح سے آپ مستحضر ہیں، ہماری مجالس کا عنوان محبت علی کردار و آخرت کی جانب ہے، اور اسی سلسلے میں نے سورہ شورا کی آیت نمبر 23 کا انتخاب کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی و آل علی سے محبت کا ہمیں حکم دیا ہے. گزشتہ مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ عرض ہوا تھا کہ اللہ اور اس کے حبیب نے جب ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں، علی و آل علی سے محبت کریں، تو حکم سے پہلے تقاضا یہ ہے کہ اس حکم کے اوپر وہ خود عمل پیرا ہوں. کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان لانے والو، وہ کیوں کہتے ہو کہ جس پر تم خود عمل نہیں کرتے. تو اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں حکم دیا ہے اہل بیت اطہار سے ہم محبت کریں، علی و آل علی سے ہم محبت کریں، اور رسول اسلام کے ذریعے یہ حکم آیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو خود سب سے پہلے اہل بیت اطہار سے محبت کرنی ہوگی، اور رسول اسلام کو بھی اپنے قرابت داروں سے محبت کرنی ہوگی. اور بعض موارد میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے. عزیزان گرامی، گزشتہ مجلس میں نے یہ عرض کیا کہ علی و آل علی اللہ کی نظر میں وہ افراد ہیں کہ جو سب سے محبوب ترین فرد ہیں. اور دو چار موارد آپ کی خدمت میں پیش کیے. آج بھی کچھ مورد پیش کرنا ہے کہ جس سے ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ کے بعد صحابہ رسول اللہ میں سب سے محبوب ترین فرد علی بن ابی طالب کی تھی. عزیزان گرامی، ان موارد میں سے ایک مورد شب معراج ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب نے اپنی محبت کو اہل بیت اور علی بن ابی طالب کے سلسلے میں ظاہر فرمایا ہے. اور شب معراج میں ایک دو مورد نہیں ہے بلکہ 5 موارد ہیں. روایت میں ملتا ہے، راوی ہے اخطب خوارزم کے جو اہل سنت کے راوی ہیں، حنفی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. وہ اپنی کتاب مناقب میں لکھتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عبداللہ ابن عمر نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ رسول کی بست میں اصحاب بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتلائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں آپ سے کس لہجے میں گفتگو کی. عزیزان گرامی، جیسے ہی رسول اسلام نے یہ سوال سنا تو مسکرائے، اور مسکرانے کے بعد کہا خاطبنی
بلغت علی بن ابی طالب. اللہ تعالیٰ نے شب معراج مجھ سے جو گفتگو کی ہے وہ لغت علی بن ابی طالب یعنی انداز اور زبان علی بن ابی طالب میں گفتگو کی ہے. اور رسول اسلام حدیث کو آگے بڑھا رہے ہیں. فرماتے ہیں رسول اسلام جیسے ہی میں نے علی کی آواز کو سنا تو میں نے اللہ تبارک و تعالی سے کہا یا رب خاطبتنی انت ام علی. اے اللہ تو مجھے یہ بتلا کہ کیا تو نے مجھ سے خطاب کیا ہے یا علی بن ابی طالب نے مجھ سے خطاب کیا. رسول اللہ نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیلی جواب دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد جان لو میں موجود ہوں لیکن دوسرے موجودات کی طرح نہیں ہوں. مجھے دوسروں سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. شبہات سے میری توصیف اور تعریف نہیں ہو سکتی. پھر اس کے بعد رسول اللہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے حبیب میں آپ کے قلوب کے اسرار سے واقف ہوں. آپ کے دل میں جو گزر رہا ہے کعبہ قوسین کی منزل میں اسے جانتا ہوں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَمْ أَجِدْ فِي قَلْبِكَ أَحَبَّ إِلَيْكَ بِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ خَاطَبْتُكَ بِلِسَانِهِ كَيْمَا تَطْمَئِنُّ بِهِ قَلْبُكَ. کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں آپ کے قلب کے اسرار سے واقف ہوں. میں نے آپ کے قلب میں دیکھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب علی بن ابی طالب ہے. تو میں نے علی کے لہجے میں آپ سے گفتگو کی تاکہ آپ کو اطمینان حاصل ہو جائے. اب یہاں پر دو لفظ ہیں جس کے اوپر مجھے توجہ دلانی ہے. اس کلمے میں اس جملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ احب استعمال کیا ہے یعنی سب سے زیادہ محبوب رسول اللہ کے قلب میں جو اسرار رسول اللہ سے ہے اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے وہ محبت علی بن ابی طالب. لفظ احب استعمال ہوا ہے. احب افعل تفضیل ہے. تھوڑا سا توجہ فرمائیے گا. ہم کہتے ہیں شریف اور اشرف دونوں میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں با فضیلت اور افضل. شریف وہ ہوتا ہے جس کی شرافت اس کی ذاتی صفت ہو لیکن اشرف اس جگہ پر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک شخص دوسرے سے زیادہ شریف تر ہو. ٹھیک ہے اسے افضل تفضیل کہا جاتا ہے عربی زبان میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حدیث معراج میں کہ میں نے آپ کے قلب میں دیکھا تو سب سے زیادہ آپ کی محبت علی بن ابی طالب کے سلسلے میں نظر آئی. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خاطبتک بلسانہ میں نے آپ سے خطاب کیا علی کے لہجے میں علی کی زبان میں. کیما تطمئن قلبک تاکہ آپ کا قلب اطمینان پا جائے. تو عزیزان گرامی یہاں پر کہنے دیجئے کہ خشیت پروردگار کے سامنے جب رسول خدا کا جسم لرزہ باندام ہے تو علی کا لہجہ باعث تسکین قلب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان گرامی معراج کے موقع پر یہ پہلا مورد تھا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ محبوب ترین فرد اللہ کی نظر میں اور رسول اللہ کی نظر میں علی بن ابی طالب کی ذات ہے. یہی وجہ ہے کہ اسی کعبہ قوسین کی منزل میں انس بن مالک یہ بھی سنی اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ سے انہوں نے نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود پوچھا کہ اے رسول آپ کے نزدیک محبوب ترین فرد کون ہے. تو رسول اللہ نے کہا میرے نزدیک محبوب ترین فرد علی بن ابی طالب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا دیکھو اپنی بائیں طرف. تو جیسے ہی رسول اسلام نے اپنی بائیں طرف دیکھا تو نور علی بن ابی طالب کو مجسم یہ دوسرا مورد ہے شب معراج میں. تیسرا مورد شب معراج میں کہ جس میں اللہ کی محبت علی سے رسول کی محبت علی سے ثابت ہوتی ہے حتی ملائکہ کی محبت علی بن ابی طالب سے ثابت ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ رسول اسلام براق پر بیٹھے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے. جب آسمان چہارم پر رسول گرامی قدر پہنچے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے کہ رسول اللہ نے ملائکہ کا جمگھٹا دیکھا ملائکہ کا ہجوم دیکھا. جبرائیل کے ساتھ نزدیک گئے دیکھا کہ ایک شخص نورانی تخت کے اوپر بیٹھا ہے نورانی چہرہ ہے. رسول اسلام نے جیسے ہی غور کیا توجہ سے اس کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ شخص علی بن ابی طالب ہے. ایک مرتبہ رسول کرام قدر متحیر ہوئے اور جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ کیا علی بن ابی طالب
طالب مجھ سے پہلے آسمان چہارم پر آ گئے۔ جبرائیل نے جب یہ سنا تو کہا نہیں یا رسول اللہ، یہ علی ابن ابی طالب نہیں ہے، یہ علی کی شبیہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر فرشتہ بنایا ہے کہ جو علی کے نور سے بنایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ تخلیق کیا ہے؟ وجہ تخلیق یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے حکم سے فرمایا تھا النظر الى وجه علی ابن ابی طالب عبادہ، کہ علی ابن ابی طالب کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے۔ تو اب ملائکہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے معبود، تیرے بندے انسان زمین کے اوپر اس عبادت سے شرف یاب ہوتے ہیں، لیکن ہم اس عبادت سے محروم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر علی کے نور سے ہی ایک شبیہ بنائی کہ جو علی ابن ابی طالب کی شکل کا فرشتہ تھا۔ اب جبرائیل امین یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سارے ملائکہ شب جمعہ 70 مرتبہ اس ملک کی زیارت کرتے ہیں اور اس شرف کو پانے کے لیے تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، اور اس کا ثواب شیعیان علی ابن ابی طالب کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسرا مورد جہاں پر محبت علی ملائکہ میں نظر آتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اسی قاب قوسین کی منزل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اسلام سے کہا یا محمد اقرأ علی علی امیر المؤمنین فما سمیت به احد قبلہ وما سمی بہذا بعدہ ابدا۔ فرمایا کہ اے رسول، آپ علی ابن ابی طالب کو امیر المؤمنین کا خطاب دیں۔ اس گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ ایک مواقع جہاں پر امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا ہے معراج ہے، اور پھر اس کے بعد خطاب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ علی کو اپنا وزیر، خلیفہ اور وصی بنائیں۔ یہ حکم پہلے ہی رسول اسلام پر نازل ہو چکا تھا۔ اسی وجہ سے جب آیہ غدیر نازل ہوئی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من قبلک، یعنی جو پہلے نازل ہو چکا تھا وہ کب نازل ہوا تھا؟ شب معراج نازل ہوا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد محمد۔ یہ چوتھا مورد۔ پانچواں مورد کی جہاں پر محبت علی ابن ابی طالب کا اظہار ہوتا ہے شب معراج میں، وہ مورد ہے کہ جہاں پر رسول اللہ نے جب آیات الہی کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ قرآن مجید میں کیا آیت ہے؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سیر دلائی رسول اللہ کو تاکہ آیات خداوندی کا مشاہدہ کرے، اور ان آیات میں آیات کبریٰ علی ابن ابی طالب کی آیات ہیں۔ رسول گرامی قدر سیر فرما رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا بھی مشاہدہ کروایا، جہنم کا بھی مشاہدہ کروایا، اور رسول گرامی قدر نے دیکھا کہ جنت کے دروازے 8 ہیں اور جہنم کے دروازے 7 ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے میرے غضب کے اوپر حاوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے جو دروازے بنائے ہیں وہ 8 ہیں، اور جو جہنم کے دروازے بنائے ہیں ان کی تعداد 7 ہے۔ تو رسول گرامی قدر نے کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ ہر دروازے کے اوپر 3 کلمے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ، دوسرا کلمہ محمد رسول اللہ، تیسرا کلمہ علی ولی اللہ۔ ہر دروازے کے اوپر 8 دروازوں پر علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ بندگان گرامی، یہاں پر یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اور اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اس کے آگے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، آگے بھی نصیحت کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، تفصیل طلب جو ہے ہر دروازے پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے۔ جہنم کے دروازے پر بھی لکھا ہوا ہے کہ کن کن چیزوں سے انسان پرہیز کرے تو جہنم میں داخل نہیں ہوگا، وہ ساری تفاصیل موجود ہیں۔ توجہ گرامی، یہ اس کی تکرار کیوں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تکرار اس لیے ہے علی ولی اللہ کی کہ وہ حضرات کہ جو ولی کا ترجمہ دوست کرتے ہیں،
اگر وہ حضرات جنت میں داخل ہونا چاہیں گے تو قرآن کی روشنی میں ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہاں پر علی کے معنی مولا کے ہیں، دوست کے نہیں ہے، اور انہیں ٹھہرایا جائے گا۔ اور قرآن مجید کہتا ہے وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، انہیں روکا جائے کیونکہ ان سے سوال پوچھنا ہے۔ اور ائمہ نے بتایا کہ وہ سوال ولایت علی بن ابی طالب کے بارے میں پوچھا۔ اور تینوں کلمات اس لیے موجود ہیں کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ توحید چاہتا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت چاہتا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ولایت کو بھی چاہتا ہے۔ محبت کا اظہار رسول اسلام سے ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، اور علی بن ابی طالب نفس رسول ہیں، اسی لیے ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ اور عزیزان گرامی، شاید یہ وجہ بھی رہی ہو کہ ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، شاید اس وجہ سے بھی جنت کے دروازے پر علی ولی اللہ لکھا گیا ہے۔ اور عزیزان گرامی، رسول گرامی قدر نے فرمایا ذکر علی عبادت لأن ذکرہ ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادت۔ اس طرح سے کہ جب علی کے ذکر سے رسول کا ذکر، رسول کے ذکر سے اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر سے عبادت ہے۔ کیسے ہوتا ہے یہ؟ اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر آپ اشہد ان علی ولی اللہ کہیں گے تو سامنے والا سوال کرے گا کہ علی ولی خدا ہے، کس کے ولی ہے؟ تو جواب ہوگا کہ محمد کے مسیح و ولی ہے۔ تو پھر سوال کیا جائے گا محمد کون ہے؟ تو محمد فرستاد خدا ہے، وہ خدا کی جو توحید کا پیکر ہے۔ علی کے ذکر سے رسول کا ذکر ہے، رسول سے ذکر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اسی لیے علی بن ابی طالب کا ذکر ثواب ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد یہ پانچواں مولد تھا کہ جہاں پر محبت علی بن ابی طالب کا معراج میں رسول اسلام نے مشاہدہ کیا، اور تاریخ میں یہ باتیں ہمارے لیے ثبت ہو گئی۔ اور عزیزان گرامی، آخری مولد کہ جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے علی سے دلی محبت کا اظہار کیا ہے، وہ واقعہ رد شمس ہے۔ رد شمس یعنی سورج کا پلٹایا جانا، اور یہ وہ واقعہ ہے کہ جسے اہل سنت نے بھی لکھا ہے۔ ایک راوی ان کے میں ایک مورخ کی نام دے دیتا ہوں جو کہ متعصب ہیں، جن کا نام ابن حجر مکی ہے، ابن حجر اسقلانی جنہیں کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب سوائے محرکہ میں اس روایت کو، روایت رد شمس کو، حدیث رد شمس کو نقل کیا ہے۔ اور ہمارے یہاں شیخ مفید نے جابر بن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے، ام سلمہ سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ یہ روایت تواتر کے منزل میں ہے، یہ روایت تواتر ہے، اس کا جو ہے کسی قسم سے جو ہے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی۔ رسول گرامی قدر نے اپنا سر علی بن ابی طالب کے زانوں پر رکھا۔ اب عزیزو، نماز کا وقت گزرتا جا رہا تھا، عصر کی اس قدر گزرا کہ سورج غروب کر گیا، لیکن یہاں پر سورج کے غروب سے پہلے چونکہ وحی کا سلسلہ جاری تھا، اور روایت میں آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ جب رسول اسلام پر وحی الہی نازل ہوتی تھی تو رسول اسلام پر غنودگی سے منظر چھا جاتا تھا۔ گرامی، جیسے ہی رسول اسلام وحی کے عالم میں اپنے سر کو علی کے زانوں پر رکھے ہوئے ہیں، تو گرامی یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک اہم ہے اور دوسرا مہم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، اہم کیا ہے؟ اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو رسول اسلام سے، اور مہم کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز قضا نہیں ہو سکتی ہے۔ گرامی، یہاں پر علی بن ابی طالب نے اپنی فقاہت سے، اپنے اجتہاد سے کیا کیا؟ بیٹھ کر نماز پڑھی۔ روایت میں ملتا ہے کہ سارے جو نماز ہوتی ہے بیٹھ کر علی بن ابی طالب نے پڑھی، اور رکوع اور سجدہ اشارے سے فرمایا۔ اب جب رسول اسلام فارغ ہوئے وحی سے تو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے علی، کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ تو علی بن ابی طالب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن بیٹھ کر پڑھی ہے، سجدے اور رکوع کو اشارے سے انجام دیا ہے۔ تب عزیزان گرامی، یہ عابد ترین فرد ہے علی بن ابی طالب، اس کی کوئی نماز نہ قضا ہوئی ہے، تصور تو قضا کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، کوئی مستحب نماز بغیر وقت علی بن ابی طالب نے ادا نہیں کی ہے۔ اور علی بن ابی طالب کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا
کہ مولا آپ کی عبادت اس قدر عظیم ہے کہ آپ کو سید الساجدین زین العابدین کہا گیا، تو مولا امیر المومنین کی عبادت کیسی تھی؟ تو ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے شخص خبردار، میرا مقایسہ علی بن ابی طالب سے نہ کرنا، کیونکہ میری عبادت کہاں، علی بن ابی طالب کی عبادت کہاں۔ حضرات گرامی، جیسے ہی رسول اسلام نے یہ سنا کہ علی بن ابی طالب نے بیٹھ کر نماز کی پڑھی ہے اور رکوع اور سجدہ اشارے سے فرمایا ہے، تو اس مقام پر رسول گرامی قدر نے کہا کہ اے علی، کہیں ایسا آئندہ نہ ہو کہ آنے والے لوگ یہ کہیں کہ علی بن ابی طالب نے ایک مرتبہ بیٹھ کر نماز پڑھی، پوری طرح سے ادا نہیں کی، اور یہ فضیلت آپ سے جو ہے دور ہو جائے، تو آپ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ رسول گرامی قدر نے فرمایا ادعو اللہ یا علی، اے علی ادعو اللہ لیرد علیک الشمس حتی تصلیھا قائما۔ توجہ فرمائیے، فرماتے ہیں رسول گرامی قدر کہ اے علی دعا کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالی سورج پلٹا دے، حتی تصلیھا قائما، تاکہ آپ کھڑے ہو کر نماز ادا کریں۔ یہ لفظ قائمن بتلا رہا ہے کہ علی بن ابی طالب نے بیٹھ کر نماز پڑھ چکے تھے، اسی لیے رسول گرامی قدر نے قائمن والا لفظ استعمال کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اب یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر محبت علی نماز کے ذریعے اللہ سے ظاہر ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنی محبت کو ظاہر کرنا چاہ رہا ہے۔ توجہ فرمائیے، نماز عشق کا اظہار کا ذریعہ ہے، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے عشق کا اظہار ہوتا ہے۔ تو علی بن ابی طالب عشق کا اظہار کر چکے تھے، لیکن اب مکمل انداز میں کھڑے ہو کر عشق کا انداز، عشق کو اظہار کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ محبوب خدا نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ چونکہ ان کا محب ہے، تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں تبعیت اور پیروی ہوتی ہے۔ اسی لیے جیسے ہی علی بن ابی طالب نے دعا کی، اللہ نے سورج کو پلٹا۔ اور جیسے ہی سورج پلٹا، روایات میں ملتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، اور جب پھر واپس سورج غروب کر رہا تھا تو سورج سے ایک مہیب آواز رونما ہوئی کہ جو شاید یہ بتلانا چاہتی تھی سارے کائنات میں یہ بات پھیل جائے کہ یہ ایک عظیم واقعہ رونما ہوا ہے۔ اب عزیزان گرامی، لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی بن ابی طالب کے لیے سورج کیسے پلٹ سکتا ہے؟ عزیزان گرامی، علی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ اگر اس واقعے پر اعتراض کرنا مقصود ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتراض کرنے والا اللہ کی قدرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اور وہ ہو جا کہنے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تصور کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، ارادے کا مطلب زبان سے نہیں ہوتا، الفاظ کی ضرورت نہیں ہے ارادے کے لیے، ارادہ کرنا منویات سے تعلق رکھتا ہے، نیت میں ارادہ ہوتا ہے، جیسے ہی اللہ ارادہ کرتا ہے وہ چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ اور دوسری آیت قرآن مجید کی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس واقعے کی طرف اعتراض کرنا اللہ کی قدرت اور توانائی کے اوپر اعتراض کے جو ہے برابر اور مساوی ہے۔ اور عزیزان گرامی، سورج کا پلٹانا بہت سہل اور آسان چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی خلقت ہی انہی کی محبت میں ہوئی ہے۔ حدیث کے سامنے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انی ما خلقت السماء مبنیہ، میں نے یہ جو آسمان بنا کیا ہے، ولا ارضا مدحیہ، میں نے اس زمین کو نہیں پھیلایا ہے، ولا قمرا منیرا، اور میں نے اس چاند کو نور نہیں دیا ہے، ولا شمسا مضیئا، اور یہ چمکتا ہوا سورج نہیں ہے، ولا فلک یسری ولا بحر یجری، کوئی کشتی نہیں چلتی ہے مگر ان کی وجہ سے میں نے کشتی کو جاری کیا ہے، اور ان کی وجہ سے آسمان میں کہکشائیں ادوار کی دور کی حالت میں ہیں، دوران کی حالت میں، الا فی محبت ہؤلاء الخمسہ الذین هم تحت الحساب۔ ان سب کو میں نے ان کی محبت میں پیدا کیا ہے۔ دوستان گرامی، جن کے صدقے میں چیزیں پیدا ہوئی ہوں
جن کی خلقت ہی ان کی وجہ سے ہو، تو یہ ان کے عوامر کی تابع ہوتی ہے، تبعیت کرتی ہے۔ فضلان گرامی، آپ کی زحمات کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے علی اور آل علی سے محبت کی ہے، اور یہ محبت بے مثال محبت ہے، اور یہ ان کی محبت ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، تاکہ اسی معیار پر ہم بھی ان سے محبت کریں۔ فوائد انشاءاللہ محبت کے آئندہ مجالس میں عرض ہوں گے، لیکن عزیزان گرامی، محبت کو کجا وہ مسائل اہل بیت اطہار پر ڈھائے گئے کہ ایک محبت نے بڑا خوب کہا ہے کہ رسول اللہ نے اس قدر محبت کی سفارش کی ہے کہ اگر دشمنی کی سفارش کرتے تو جو کچھ مصائب اہل بیت اطہار پر وارد ہوئے ہیں اس سے زیادہ نہیں تھے۔ محبت نہیں بلکہ دشمنی رسول اسلام کی آگ سے کی گئی، اور وہ موقع آیا کہ یہاں پر حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنا پڑا، اور مدینے کے بعد امام کربلا میں والد ہو چکے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، دشمنوں نے بڑی دشمنیاں کی ہیں، لیکن جو چاہنے والے حسین کو ملے ہیں نا، محبت کرنے والے جو حسین کو کربلا میں ملے ہیں، ویسے محبت کرنے والے کسی کو نہیں ملے۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ انی لا اعلم اصحابا اوفى ولا خيرا من اصحابي، میں نے اپنے سے بہتر صحابی کسی کے صحابی نہیں دیکھے جو کہ وفادار ہوں، جو کہ جان نثار ہوں، جو اپنی جانوں کو جنہوں نے مجھ پر قربان کیا ہے اور قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، انہی جان نثار باوفا اصحاب میں سے ایک صحابی کا نام حر بن یزید الریاحی تھا۔ عزیزو، جیسے ہی امام حسین کربلا میں وارد ہو رہے تھے تو کربلا سے ایک مقام پہلے حر کو بھیجا تھا شمر نے، اور عمر صاحب نے، ابن زیاد نے بھیجا، اور یہ کہا کہ حسین کو کوفے سے آنے سے روکا جائے۔ اور عزیزان گرامی، وہ مکالمہ تاریخ میں بڑا تفصیل سے ہے کہ حر نے مخالفت کی اور مولا سے کہا آپ اسی جگہ پر آپ کو رکنا ہوگا، اور مجھے حکم ہے آپ اس جگہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ امام عالی مقام جب آگے بڑھنے لگے تو حر نے یہاں پر ایک جسارت کی۔ جسارت کیا تھی حر کی؟ ایک مرتبہ لجام فرس کو پکڑ لیا، اور جیسے ہی پکڑا تو امام عالی مقام نے ایک تاریخی جملہ فرمایا ہے، فرماتے ہیں سقلت امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ اور عزیزان گرامی، یہ جو کلمہ امام نے کہا ہے یہ کس لیے کہا تھا؟ اس لیے کہا تھا کہ حر کی نفسیات کو امام جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ امام نے جیسے ہی یہ جملہ کہا، حر پلٹ کر جواب دینا چاہتے تھے، لیکن جیسے ہی جواب دینے کی سوچا تو ایک دم خیال آیا کہ اگر میں جواب دوں گا تو حسین کی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور میں جسارت نہیں کر سکتا، بیوی کو صرف اور صرف احترام سے میں ان کا نام لے سکتا ہوں۔ حر نے کچھ نہیں کہا۔ عزیزان گرامی، یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں پر جرقہ لگا ہے، ہدایت ہوئی ہے حر کو۔ حر مذبذب ہے۔ آگے چلتے ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ امام نے نماز کا وقت آیا، نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو حر سے کہا اے حر اپنے لشکر کو تم الگ لے کر جاؤ، اپنی نماز پڑھو، اور اگر چاہو تو میری اقتدا کر سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، امام نے یہاں پر جبر نہیں کیا، اس پر سختی نہیں کی، اس کو اختیار دیا۔ اس نے سوچا، یہ دوسرا موقع کا ہدایت کا حر کے، اس نے یہ سوچا یہ میرے امام، یہ میرے وقت کا امام ہے، زہرا کا لال ہے، اس کے علاوہ دوسری جگہ نماز جا کر پڑھنا قابل قبول نہیں ہے۔ اور روایت میں ملتا ہے کہ حر نے امام کی اقتدا کی۔ عزیزو، جو امام کی اقتدا کرتا ہے اسے امام کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ دو باتیں تھیں کہ جس نے حر کی ہدایت کو تسلیم کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب روز عاشورہ نمودار ہوئی اور حر نے یہ دیکھا کہ اب جنگ ہونے والی ہے، تو ایک مرتبہ عمر سعد کے پاس آتا ہے، اور آنے کے بعد عمر سعد سے یہ کہتا ہے کہ اے عمر سعد، کیا جنگ ہونے والی ہے؟ تو عمر سعد نے جملہ کہا کہ اے حر، ایسی جنگ ہوگی کہ کم سے کم بدنوں سے سر تو اتارے جائیں گے۔ جیسے ہی یہ حر نے سنا تو اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھتا ہے۔ حر ایک مرتبہ لرزبہ اندام ہے، یہ محبت ہے، یہ ولایت ہے کہ جو اس کے بدن کو لرزا رہی ہے، یہ وہ محبت علی ہے کہ جو یہاں پر ظاہر ہو کر آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، حر لرز رہے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ اے حر، میں تیری یہ کیا حالت دیکھ رہا ہوں، اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھتا کہ کوفے میں سب سے شجاع ترین فرد کون ہے تو میں تیرا نام لیتا۔
حر نے کہا کہ نہیں، میں شجاع ہوں، لیکن اپنی شجاعت کو جہاں صرف کرنے جا رہا تھا وہ غلطی جگہ تھی۔ اب عزیزان گرامی، حر نے اپنے آپ کو جدا کیا لشکر یزید سے۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ اپنے بیٹے سے اور اپنے غلام سے کہا کہ میرے ہاتھوں کو باندھ۔ اب ندامت دیکھی عزیز، و ہاتھوں کو بندھوایا اور چلے حسین کے لشکر کی طرف۔ جیسے ہی حسین کے لشکر کی طرف جانے والے تھے، جا رہے تھے، تو ایک مرتبہ حسین نے کہا دیکھو یہ آخری ساتھی ہے کہ جو ہماری طرف آ رہا ہے، جاؤ علی اکبر، جاؤ عباس استقبال کرو۔ عزیز و خاندان بنی ہاشم سے لوگ چلے، چلنے کے بعد احترام کیا، استقبال کیا۔ حر نے کہا مجھے احترام نہیں چاہیے، مجھے استقبال نہیں چاہیے۔ فوراً آئے، بندھے ہوئے ہاتھ تھے، اپنے آپ کو فوراً امام کے قدموں پہ گرا دیا اور ایک جملہ فرمایا، کہتے ہیں اخطأت یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے فرزند، مجھ سے بڑی خطا ہو گئی۔ افترالی من ذالک توبہ، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ عزیزو، اپنے نفس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیے، اگر اس مقام پر ہم ہوتے تو کیا کہتے؟ ہم یہی کہتے نا کہ اے حر یہ سارے مصائب تیری وجہ سے ہیں، ہم تجھے نہیں بخشیں گے، لیکن یہ کریم اتنے کریم امام ہے۔ امام نے کہا اے حر آخری وقت تو آیا ہے، لیکن تو اب ہمارا بھائی ہے۔ حر کو زمین سے اٹھایا، اپنے گلے سے لگایا۔ ایک مرتبہ حر نے کہا اب مولا اجازت دے دیجئے۔ امام نے کہا اے حر آیا تو ہے، لیکن ہم تیری مہمانداری نہیں کر سکتے، ہمارے پاس پانی ہے نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے۔ حر نے جیسے ہی یہ سنا تو کہا مولا اب اس سے زیادہ مجھے شرمندہ نہ کیجیے گا، میری ہی وجہ سے آل رسول بھوکے اور پیاسے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ عزیزان گرامی، امام نے کہا اے حر کیا چاہتے ہو؟ حر نے کہا مولا میرے دونوں فرزندوں کو میں اپنے سے پہلے شہادت کے لیے بھیجنا چاہتا ہوں اور ان کا داغ اپنے سینے پر دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ اجر اللہ کی طرف سے بڑا عظیم ہو۔ عزیزان گرامی، روایت میں ملتا ہے کہ حر کے دو فرزند تھے، ایک کا نام علی تھا اور دوسرے کا نام بکیر تھا۔ امام نے کہا جاؤ، ہم نے اجازت دی۔ دونوں جوان آئے اور آنے کے بعد بڑی مشجاعت کے جوہر نکلائے، لیکن عزیزوں کہاں تک رکھتے؟ ایک وہ موقع بھی آیا کہ جب دونوں بیٹے کشتے فرس سے زمین کربلا پر آئے اور ایک مرتبہ کہا یا حر یا ابتا، اے ہمارے بابا آئیے اور ہماری مدد کیجیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ جیسے ہی سننا تھا، باپ سے رہا نہ گیا۔ حر گھوڑے پر سوار ہوئے، شجاعت کے جوہروں کو دکھلانا شروع کیا۔ جیسے ہی لاشیں علی و بکیر کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ مولا وہاں پر خود تشریف فرما ہے۔ ایک مرتبہ پوچھا اے علی و بکیر، ایک مرتبہ حر نے پوچھا مولا آپ کیوں تشریف لے کر آئے، آپ نے کیوں زحمت کی؟ تو وہاں پر حسین نے ایک عجیب جملہ کہا کہ اے حر واپس چلا جا، ایک بوڑھے باپ سے جوان کی لاش نہیں دیکھی جا سکتی۔ عزیزان گرامی، میں کہوں گا مولا حر کا اتنا خیال ہے، وہ وقت بھی آئے گا کہ جب ایک مرتبہ حسین کو علی اکبر آواز دیں گے بابا مدد کے لیے آئیے، میرا سلام قبول کیجیے۔ تو عزیزو یہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر امام نے اپنے بیٹے علی اکبر سے کہا اے بیٹا علی اکبر، تمہارے شہید ہونے کی وجہ سے، تمہاری شہادت کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے، مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، اے بیٹا آواز دو تاکہ آواز کے سہارے میں تم تک پہنچ سکوں۔ الا رحمۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارہ اس ذکر قریب کو ہم سب سے قبول فرما، لا الہ الا اللہ محمد وآل محمد، گناہ صغیرہ و کبیرہ سے ہمیں درگزر فرما، بار الہ بطفیل محمد وآل محمد ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، بار الہ بطفیل محمد وآل محمد ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ بطفیل محمد وآل محمد تمام مسلمانوں نے جہاں مخصوصاً غزے کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، بار الہ منتظر آل محمد امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ جب امام ظہور فرمائے ان کے عوام انصار میں شامل ہونے کی صلاحیت پیدا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔